سورہ قمر مکی ہے، 55 آیات بہت چھوٹی چھوٹی، اور 3 چھوٹے چھوٹے رکوع ہے، نزول میں 37 ہے، اور موجودہ ترتیب میں 54 خالص قیامت کے بیان پر مشتمل ہے، اور معذبین اقوام جو قیامت سے پہلے پہلے عذاب کی نظر ہو چکے ان کے تذکرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، قیامت نزدیک آئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مشرکین نے کہا کہ آپ کوئی بڑی نشانی دکھائے کہ آسمان والا آپ کی باتیں مانتا ہے۔ آپ نے اللہ کی اجازت سے وحی سے چاند کو اشارہ کیا کہ اپنے رب کی اطاعت کر۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا نیچے اترا جبل ابی قبیس اور حرم کے درمیان میں، آپ کے آستین سے نکل کر واپس چلا گیا۔ تیرا موبائل بج رہا ہے، اس کے بعد تیرے ڈانس کا نمبر ہو جائے گا۔ جو موبائل بجاتا ہوں وہ خود بھی ڈانس کرے گا۔ توبہ کر، آخر میں پہنچ کے تیرے یہ انجام نکلا ہے۔ فوراً بند کر۔ موبائل بجے تو موبائل ضبط ہوتا ہے، تجھے پتہ ہے؟ سینکڑوں موبائل جمع ہوئے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ اقتربت الساعہ، نزدیک آ گئی قیامت، وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ شق کے قمر، اور وہ ہندوستان کا مہاراجا جس کی تاریخ قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں لکھی، این اس وقت اور تاریخ کو وہ چھت پر تھا، یکدم نیچے اترا، گھبرایا، کمبل میں لپٹ گیا۔ بچوں نے پوچھا کیوں؟ کہ چاند میں حادثہ ہو گیا۔ وہ تاریخ نوٹ کی گئی، این وہی گھڑی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مکہ مکرمہ میں چاند کو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کیا ہے۔ اور چاند والے جب چاند پر گئے تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ چاند میں ایک لمبا دراڑ پڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کسی زمانے میں یہ 2 ہو چکے۔ اور وہ سب سے پہلے جو سائنسدان گیا تھا چاند گاڑی پہ، وہ جب وہاں گیا واپس آیا تو اس نے کہا عجیب بات ہے کہ وہاں ہر پہاڑ سے اور ہر دراڑ سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اور کسی شہر سے گزر رہا تھا، اذان ہو رہی تھی، رک گیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا چاند میں یہی نعرے لگتے ہیں۔ تو امریکہ نے پہلے اس کو پاگل کر دیا اور بعد میں اس کو قتل کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے مذہب کو اپروچ کر رہا ہے۔ وہ محمد عربی کی صداقت کے ڈنکے ہر جگہ بجتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے یہاں سے جو ہم درخت دیکھتے ہیں یہ چاند میں نظر آتا ہے، خود چاند میں نہیں ہے، اور یہ جنت کے اندرونی دروازے کے سامنے کھڑا ہے، عکس دنیا میں نظر آتا ہے۔ جیسے اب بیت المقدس کے اندر ایک جگہ ہے باہر، جب وہاں سے آپ دیکھیں گے تو صلاح الدین یوسف ابن ایوب پلر کے سیدھ میں نماز میں کھڑے ہیں۔ جب اندر چلے جائیں گے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مولانا حسن جان مرحوم نے مجھے خود یہاں کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، خود دیکھ کے آیا ہوں۔ پہلے میں ڈکوسلا سمجھتا تھا، لیکن وہاں مجھے عربوں نے کہا کہ ہم دکھاتے آئیے۔ بیت المقدس کی ایک دیوار پہ لے گئے، کہا اندر کی طرف دیکھتے رہو۔ کہا اندر جو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو کھڑے ہیں بادشاہ۔ کہ نیچے اتر کے آیا تو کوئی نہیں۔ اقتربت الساعہ، قیامت نزدیک آ گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ بعض محدثین کا خیال ہے کہ قیامت میں ہوگا، وہ تو ہو گئی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ دیکھ بھی لے معجزہ، یعرضوا، اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ جادو چلا آیا ہے، وَكَذَّبُوا، اور یہ تکذیب کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور چلتے ہیں اپنے خواہشات پر، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ 2 ٹوکے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس خبریں، ما فیہ مزدجر، جس میں خاصا سامان ہے جھڑکنے کا،
حکمتم بالغہ، یہ حکمت بددستور ہے، کامل حکمت ہے۔ فما تغنی النذر، پس کام نہیں آیا ڈراوا۔ فتول عنہم، منہ موڑے ان سے، یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والے، الی شیء نکر، ایک عجیب سی چیز کی طرف۔ اسرافیل علیہ السلام سور بجائیں گے۔ خش عن ابصارہم، جھکی رہے گی ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، سے نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، وہ کہ ٹڈیاں ہیں تتر بتر۔ مہطعین الی الداعی، دوڑیں گے دعوت والے کی طرف، یہ نہیں کہ وہاں کھانا کھانا ہے، دعوت والے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ایک شخص یہاں آیا، بہت زمانہ ہو گیا، مولانا سباقسن مرحوم، وہ باورچی خانے میں نگران تھے، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے۔ حق تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں میں ان کے قبر کو اور ان کے روح اور جسد کو منور و معطر فرمائے، اور ان کے اہل و عیال کی بہترین حفاظت، سیانت، علم و عمل کی برکت نصیب فرمائے۔ تو ایک آدمی یہاں آیا، رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں رو رہے؟ کہا یہاں ایک جگہ پہ ولیمہ ہے، کارڈ میں گھر چھوڑ آیا، کوئی ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، ولیمے کا وقت گزر رہا ہے۔ میں نے کہا روتے کیوں ہیں؟ کہا روؤں گا نہیں کہ بریانی قورمہ اور تافتان رہ جائیں گے۔ میں نے کہا اتفاق سے یہاں دعوت آئی تھی طلباء کی، بہت زبردست۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، اگر بریانی قورمہ اور شیرمال تافتان، ڈبل نان، رائتا، زردہ، کھیر ہم پیش کریں، کہاں یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ میں نے طالب علم سے کہا مولانا صبا کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہو کہ قریب میں بٹھا کے وہ خوب کھلاؤ۔ صبا صاحب طالب سے پوچھ رہے ہیں حضرت نے مارا کیا کیا؟ گئے وہ رو رہا ہے نا، خوب کھا رہا ہے، دبا دب دبا دب کھاوا کے جانے لگا، تھینک یو ویری، تھینک یو ویری، تھینک یو ویری، وہ کھانے کے لیے اور ایسے للو پلو ہے۔ توبہ توبہ۔ تو یہ وہ دعوت نہیں ہے جس کے لیے لوگ دنیا میں روتے ہیں، یہ اسرافیل علیہ السلام نے دعوت کی ہے میدان حشر میں لے جانے کے لیے۔ تو بخدایا آسان فرما۔ یوم یدعو الی الداعی الی شیء نکر مہطعین الی الداعی، یہ دوڑ رہے ہوں گے دعوت دینے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، کہیں گے کافر لوگ، ھذا یوم عسیر، یہ دن تو بہت مشکل ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی ان سے پہلے حضرت نوح کی قوم نے، فکذبوا، انہوں نے تکذیب کی، عبدنا، ہمارے بندے کی، وقالوا، کہنے لگے، مجنون، یہ دیوانہ ہے، وازدجر، اور حضرت کو جھڑک دیا، معاذ اللہ۔ فدعا ربہ، حضرت نے اللہ سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما۔ مختلف الفاظ میں یہ دعا ہے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، کھول دیے آسمان کے دروازے پانی بہنے والے سے، آسمان کے دروازے کھلے اور پانی آنا شروع ہوا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور چلا دیے زمین کے چشمے، فالتقى الماء، پس مل گیا پانی زمین و آسمان کا، علی امر قد قدر، ایک فیصلے کے مطابق جو طے شدہ تھا، قوم نوح کو غرق کرنا۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، بٹھا دیا پیغمبر کو تختوں اور کیلوں والے پر۔ کشتی جو بنی تو اس میں لکڑی کے تخت تھے، ذات الواح ہے، اس پر کیل ٹھوکے تھے، ودسر، تجری بأعیننا، چل رہی تھی ہماری نگاہ میں، جزاء لمن کان کفر، یہ صلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناشکری کی گئی۔ نوح علیہ السلام کے اعزاز میں، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑا اس کشتی کو نشانی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت لینے والا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا رہا میرا عذاب اور ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان کیا ہے قرآن نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ دوسرا قصہ، کذبت عاد، تکذیب کی عادیوں نے، حضرت ہود کی قوم نے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا رہا میرا عذاب و ڈراوا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا،
ہم نے بھیج دی ان پر ہوا تیز و تند، فی یوم نحس مستمر، منحوس دن میں مسلسل پورا دن عذاب رہا۔ تنزع الناس، گھسیٹ رہا تھا لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے، منقعر، کھوکھلے، جیسے کھجور اندر سے کھوکھلا اور ایک بڑا درخت ڈرم سے گرے، یہ لمبے لمبے اور موٹے موٹے تھے۔ فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر،